اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب قضاء الحاجة. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو آپ اپنی انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح سند کے ساتھ متعدد احادیث کی کتب میں، سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں اور دیگر احادیث کی کتب میں صحیح سند کے ساتھ مذکور۔ اس سے قبل باب نواقض وضو، یعنی جن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کا بیان چل رہا تھا۔ آج سے یہ نیا باب شروع ہوا ہے اور یہ باب ہے قضاء حاجت سے متعلق جو احکام و مسائل ہیں ان کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو دنیا کے بعض معاملات مقرر فرما رکھے ہیں ان میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ ہر انسان کو کھانے پینے کے بعد قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوتی۔ جسم سے یہ فاضل مادوں کا نکل جانا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ شریعت اسلامیہ نے قضاء حاجت کے آداب سکھلائے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل و شعور عطا فرمایا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے عقل و شعور کے مطابق طہارت اور پاکیزگی کے مسائل کا خیال کرے۔ وہ عام جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ویسی عقل نہیں عطا فرمائی جس کی وجہ سے وہ حق اور باطل کے درمیان اور اچھے برے کے درمیان تمیز کر سکے، اس وجہ سے ان کا قضاء حاجت کرنا بغیر طہارت کے مسائل کے جانے ہیں اور وہ اس کے مکلف بھی نہیں۔ لیکن انسان بحیثیت انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ قضاء حاجت کرتے ہوئے طہارت اور پاکیزگی کے مسائل کو جانے اور ان کے آداب کا خیال کرے۔ بہت سے وہ لوگ جو اپنی ساری زندگی اسی طرح بتا دیتے ہیں، نہ خود سیکھتے ہیں نہ آگے اپنی نسلوں کو سکھاتے ہیں، اس معاملے میں شاید ان کا معاملہ چوپایوں جیسا ہے، اور نتیجتاً جب کبھی آپ ایسے لوگوں کو نماز کا کہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ کہتے ہیں جی ہمارا لباس پاک نہیں، ہم پاک نہیں، اور وہ نماز سے فرار حاصل کر لیتے۔ بذات خود نماز کا چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، لیکن اسی طرح طہارت اور پاکیزگی کا خیال نہ کرنا اور اس کو عذر کے طور پہ بیان کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ، اور اس کی وجہ سے انسان کے اوپر بہت سارے شیاطین مسلط ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کا جو دشمن ہے شیطان، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے دل کے اوپر قبضہ کر کے اس کو اللہ کی غیات سے غافل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو طہارت اور پاکیزگی کے مسائل اور قضاء حاجت کے مسائل سکھائے تو مشرکین مکہ نے استہزاء بھی کیا، مذاق اڑایا انہوں نے کہ یہ تمہارے کیسے نبی ہیں جو تمہیں بیت الخلاء کے مسئلے سمجھاتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے طور پر ایک طرح سے تمسخر کیا، مذاق اڑایا کہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ بندے کو یہ سکھایا جائے کہ اس نے بول و براز کیسے کرنا ہے۔ ہر انسان کو فطری طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو قضاء حاجت ہے، بس وہ اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ صحابہ نے اس کو طنز کے طور پر یا تمسخر کے طور پر لینے کے بجائے اسلام کی تعریف کے طور پر لیا کہ بالکل ہمارا دین ایسا ہی ہے جو زندگی کے بڑے سے بڑے معاملات سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں رہنمائی فراہم کرتا، اور اس لیے ہمارا دین ہمیں قضاء حاجت کے مسائل بھی بتاتا ہے کہ انسانی زندگی میں یہ معاملات کس طرح سے ادا کیے جائیں گے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان خود بھی یہ آداب سیکھے
اور سب سے بڑھ کر گھروں کے اندر خواتین کو اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دے کہ کس طرح قضاء حاجت کرتے ہوئے بول و براز کے قطرات سے، چھینٹوں سے اور پلیدگی سے بچا جائے گا، تاکہ ایک مسلمان پاک صاف ستھرا رہے اور اس کے اوپر قضاء حاجت اور اس سے متعلقہ جو شیاطین کے جو معاملات ہیں اور اثرات ہیں ان سے سارا گھرانہ محفوظ رہ سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس معاملے میں جو کچھ سکھاتے تھے وہ حکمن بھی سکھاتے تھے، یعنی زبان سے بتا کر بھی سکھاتے تھے اور اپنے عمل سے بھی سکھاتے تھے۔ تو پہلی حدیث مبارکہ جو اس باب میں امام ابن حجر العسقلانی لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے، یعنی قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے، اپنی انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے۔ معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اور یہ انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب پہننی شروع کی تھی جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھنے شروع کیے اور دعوت اسلام کی دعوت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطوط ارسال فرمائے تو آپ کو یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سربراہ مملکت خط لکھتا ہے تو اس کی ایک آفیشیل حیثیت ہونی چاہیے، یعنی اس کی ایک رسمی حیثیت ہونی چاہیے۔ اور اس وقت چلن یہ ہے کہ کوئی بھی بادشاہ یا کوئی بھی سربراہ جب خط لکھتا ہے تو وہ اس کو سیل بند کر کے اس پر اپنی مہر لگاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مہر بنوا لیں تاکہ آپ کے خطوط پر وہ مہر لگائی جائے اور وہ خطوط مختلف بادشاہوں کو ارسال کیے جائیں تو وہ یہ جانیں کہ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اوتھینٹک خط ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مہر بنوائی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور اس کی ترتیب ایسی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے نیچے لکھا تھا، رسول اس سے اوپر لکھا تھا، اور سب سے اوپر اللہ لکھا تھا۔ تو اس طرح سے محمد الرسول اللہ اس ترتیب سے لکھا گیا تھا۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بھی خیال کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کا مقام اور مرتبہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام کے برابر یا اس کے اوپر اپنا نام نہیں لکھوایا، بلکہ سب سے پہلے اوپر اللہ کا نام لکھوایا، پھر اس کے نیچے اپنا نام لکھوایا، پھر رسول لکھوایا، پھر اپنا نام لکھوایا۔ تو اس اعتبار سے ہمارے ہاں یہ جو ایک ترتیب بن گئی کہ بعض لوگ اللہ کا نام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بالکل برابر ایک جیسا لکھتے ہیں، یہ اس کو حرام نہ بھی کہیں تو بہرحال ادب کے منافی کہ اللہ کے نام کے مقابل کسی اور ہستی کا نام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور آپ کا مقام اللہ کے بعد ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں، تمام تر مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور سب سے زیادہ شان والے سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مخلوق میں کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے مقابل آپ کو بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی پر بھی اسی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا اور اسی ادب کو ملحوظ خاطر رکھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے قضاء حاجت کے لیے جانے لگتے تو اپنی یہ انگوٹھی اتار دیتے۔ یہ بھی ادبن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ قضاء حاجت کے وقت اللہ کا لکھا ہوا نام جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ منسلک رہے اور بیت الخلاء کی اس جگہ پر اللہ کا ذکر موجود ہو۔ یہ اللہ رب العزت کے نام کی عظمت اور اللہ کے رب العزت کے نام کا ادب ہے۔ تو قضاء حاجت کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی واضح طور پر، ظاہری طور پر موجود نہ ہو۔ بسا اوقات ہوتا ہے کوئی تحریر جیب میں لکھی بند پڑی، کوئی چیز بند پڑی جس پہ لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ اللہ کا نام لکھا ہے، کوئی مثلا کسی کاغذ پر کوئی ایسا نام لکھا ہے جس میں اللہ کا نام ہے، یا کوئی آیت وغیرہ لکھی ہوئی ہے، بہتر تو یہ ہے کہ وہ بھی بندہ باہر چھوڑ کر جائے۔ لیکن اگر وہ بند ہے اور اس میں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ جیب میں ہے کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایسی چیز جو کھلے ہے ظاہری طور پر، جیسے آپ کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا، اسی طرح اگر کسی کا نام جس میں اللہ کا نام آتا ہے اور اس سے انگوٹھی وغیرہ پہ لوگوں نے اپنے نام لکھ کر لگائے ہوتے ہیں،
یا بسا اوقات کی چین ایسا پکڑا ہوا ہوتا ہے جس کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے اور اس پہ اللہ کا نام ہے، جیسے غلام اللہ ہے، حبیب اللہ ہے، یا حبیب الرحمن ہے، عبد العزیز ہے، عبد الرحمن ہے. ایسے اگر کوئی کی چین ہے، کسی کا نام ہے، تو ایسی چیز کا کھلے عام بیت الخلاء میں لے کر داخل ہونا یہ درست نہیں، یہ ادب کے منافی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی اللہ کے نام کی وجہ سے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اتار دیتے تھے. اسی کے ضمن میں ان لوگوں کو بھی احتیاط برتنی چاہیے جو بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے اخبار یا موبائل ساتھ لے کر جاتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی کہ وہ اخبار یا موبائل جو ہے وہ بیت الخلاء میں لے جاتے ہیں، اور بہت صبح جو ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں ہم خبریں بیٹھ کے واش روم میں پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ موبائل جو ہے وہ واش روم میں دیکھتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ کس جگہ کوئی ایسی چیز آ جائے جہاں اللہ کا نام لکھا ہو، کس جگہ کوئی ایسی چیز آ جائے جہاں اخبار میں بہت ساری جگہوں پر اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے. تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اور قضاء حاجت کے لیے بندہ کوئی گھنٹوں وہاں نہیں جاتا، جلدی وہاں سے نکل آئے. اس لیے اس قسم کے معاملات میں احتیاط برتنی چاہیے. اس حدیث مبارکہ سے ضمناً ایک مسئلہ اور بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ ہے کہ انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز ہے. اور اس میں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا، دھاتوں میں سے صرف چاندی، لوہا، تانبا، سونا، باقی کوئی بھی انگوٹھی نہیں پہنی جا سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سونے کی اور تانبے کی اور لوہے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا تھا، اور صرف چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی مخصوص وزن کی، اس سے اوپر وزن کی، وہ بھی بہت بڑی انگوٹھی نہیں پہن سکتا. مناسب سائز کی انگوٹھی چاندی کی پہنی جا سکتی ہے، اور اس میں اگر کوئی پتھر جڑا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. پتھر جو ہے وہ دھاتوں میں سے نہیں ہے، وہ پتھر ہے تو وہ پہنا جا سکتا ہے. لیکن اس سوچ اور عقیدے کے ساتھ کہ کوئی دھات اور کوئی پتھر انسان کی قسمت پر اور کسی اور چیز پر کوئی اثر نہیں رکھتا. یہ جو ہمارے ہاں سوچ ہے یا فکر ہے کہ بعض پتھر قسمت پہ اثر رکھتے ہیں، یہ پہننے سے جو ہے وہ حالات اچھے ہو جاتے ہیں، فلاں ہو جاتا ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے باقاعدہ طور پہ ذائچے بنا کر کچھ پتھر تجویز کیے ہوئے ہیں کہ جی آپ کا ذائچہ یہ کہتا ہے آپ عقیق پہنیں، آپ زمرد پہنیں، آپ ڈائمنڈ پہنیں، آپ فلاں پہنیں، اور پھر وہ اس کے اوپر کوئی عمل بھی کرتے ہیں کہ جی یہ تلسماتی انگوٹھی ہے، اس کے پہننے سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ 2-2 5-5 ہزار کی انگوٹھیاں آپ کو بیچتا پھرتا ہے، اپنے لیے کوئی ایسی تلسماتی انگوٹھی بنا لیتا ذائچہ بنا کے جس سے اس کو لوگوں کو 5-5 ہزار کی چیز نہ بیچنی پڑتی. یہ بیوقوفی والی بات، لوگوں کی توہم پرستی سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. حجر اسود جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق موجود ہے کہ یہ جنت کا پتھر، اس کو چومتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پتہ ہے تو ایک پتھر ہے، نہ تو کوئی نفع پہنچاتا نہ کوئی نقصان پہنچاتا. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں کبھی تجھے نہ چومتا. یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جنت کا پتھر بھی اگر موجود ہو اور اللہ کے رسول کی سنت ہے اس کو چومنا بھی، اس کے باوجود بھی نفع نقصان کا یہ مالک نہیں ہے. تو اگر کسی پتھر میں کوئی تاثیر ہوتی تو حجر اسود میں ہونی چاہیے تھی. باقی کوئی پتھر کسی قسم کے کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، نہ اس کے پہننے سے کوئی فائدہ ہے نہ اس کے اتارنے سے کوئی نقصان ہے. یہ ساری باتیں، ہاں کوئی ویسے اچھا لگتا ہے پتھر، خوبصورت لگتا ہے ہاتھ میں پہنا ہوا، جس طرح زیور کے طور پہ پہنا جاتا ہے تو چاندی کی انگوٹھی میں پہنا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور ایک بات اور بیان کر دوں، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فیروزہ پہنتے ہیں، اور یہ فیروزہ جو ہے اس کے پیچھے جو ہسٹری ہے وہ ابو لیلو فیروز کی ہے. ہمارے ہاں وہ لوگ جو ابو لیلو فیروز کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، وہ فیروزہ پہنتے ہیں. اور ان کی جو ساری کی ساری توجیہ ہے وہ پیچھے یہی ہے کہ وہ اس کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. اس کا مزار بھی انہوں نے بنا رکھا ہے، اس کے مزار کی جا کر جو ہے وہ پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں، اس کو مقدس مقام بھی سمجھتے ہیں، اور ان کے دل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بغض کی وجہ سے اگر اسی طرح مر گئے تو ہمیں پورا یقین ہے اللہ ان سینوں کو جہنم کی آگ سے بھرے گا. اس لیے کہ وہ صحابہ جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی ہوں، ان کو منافق سمجھنا اور ان کے ایمان میں شک کرنا یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اس لیے ایسے پتھر پہننا
جو ایسی نسبتیں رکھتے ہیں جن نسبتوں کی وجہ سے اسلام کے اوپر ایک سوالیہ نشان بنتا ہے، وہ بالاتفاق پہننا حرام ہے۔ اس لیے اگر کسی نے پتھر پہننا ہی ہے تو وہ ایسے تمام پتھروں سے اپنے آپ کو دور رکھے جن کی نسبت کسی ایسی چیز کی طرف۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جو ہے قائم اور دائم فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔